اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة۔ پھر جب سور میں ایک بار پھونک مار دی جائے گی تو زمین اور پہاڑ اٹھا لیے جائیں گے، پھر وہ ایک ہی چوٹ میں ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے۔ یہ سورہ حاقہ کی 13ویں اور 14ویں آیت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جب اس کائنات کا خاتمہ ہوگا تو اس سے پہلے سور پھونکا جائے گا، اور سور جب پھونکا جائے گا تو ایک آواز آئے گی، اور وہ آواز مسلسل رہے گی یہاں تک کہ سب کے سب موت کے گھاٹ اتر جائیں گے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ۔ سورہ زمر 24ویں پارے میں اللہ تعالیٰ بتائے ہیں کہ یہ 2 سور ہوں گے۔ ایک پہلا سور ہوگا جس میں سب کے سب بے ہوش ہو جائیں گے، اس کے بعد پھر موت ہو جائے گی ان کی۔ جو کچھ زمین و آسمان میں ہے، آسمانوں میں فرشتے ہیں اور زمین میں انس اور جن اور دیگر جانور سب کے سب ختم ہو جائیں گے۔ اور پھر جب دوسرا سور پھونکا جائے گا، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ فرمایا، سوائے اللہ تعالیٰ کے جس کو اللہ تعالیٰ بچانا چاہیں گے وہ۔ اور اس کے بعد دوسرا سور فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ فرمایا، یعنی اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے اور دیکھنے لگ جائیں گے دوسرے سور میں۔ پہلے سور اور دوسرے سور میں مدت جو ہوگی اس کے درمیان 40 سال کی مدت ہوگی۔ یہ روایتوں سے یہ بات سامنے آتی ہے۔ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، اور پھر جب جو کیفیت ہوگی کائنات کی اس کا اللہ تعالیٰ نے نقشہ کھینچا ہے کہ زمین ریزہ ریزہ کر دی جائے گی۔ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، پس اس روز وہ واقع ہونے والی قیامت واقع ہو جائے گی۔ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ، آسمان پھٹ جائے گا اور وہ بودا و ناکارہ ہو جائے گا۔ وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا، اور فرشتے اس کے اطراف و جوانب میں جمع ہوں گے۔ اس میں جو کیفیت ہوگی زمین اور پہاڑوں کی جو کیفیت ہوگی آج جو کھڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں مضبوط، اس دن اللہ تعالیٰ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ فرمایا سورہ قاریہ میں، رنگین تھنکی ہوئے اون کی طرح اڑ رہے ہوں گے۔ كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ۔ سورہ فجر میں اللہ تعالیٰ نے نقشہ کھینچا ہے قیامت کا وہاں پر بھی، یعنی اس دن زمین کوٹ کوٹ کر برابر کر دی جائے گی اور تمہارا رب آ جائے گا، اور فرشتے صف در صف آ جائیں گے وہاں پر، اور پھر جہنم کو لایا جائے گا اس دن۔ اس وقت انسان کو سمجھ میں آئے گی بات، لیکن اس وقت کا سمجھنا کیا فائدے کا۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ مختلف صورتوں میں قیامت کے احوال۔ اذا السماء انفطرت فرمایا، آسمان جب پھٹ جائے گا۔ اذا الشمس کورت کہا، سورج اور چاند کو جو ہے جب لپیٹ دیا جائے گا۔ مختلف احوال اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ قیامت میں ایسے حالات پیش آئیں گے۔ اور پھر یہ ہوگا کہ جب آسمان پھٹے گا تو جو فرشتے آسمان پر پھیلے ہوئے تھے وہ کناروں پہ آنا شروع ہو جائیں گے۔ وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اور 8 فرشتے اس روز آپ کے پروردگار کے عرش کو اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ یعنی اب موجودہ روایتوں میں آتا ہے کہ 4 فرشتے ہیں جو رحمان کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، تھامے ہوئے ہیں، لیکن بروز قیامت وہ اور مزید 4 فرشتوں کا اس میں اضافہ کر دیا جائے گا، 8 فرشتے ہو جائیں گے۔ اس کی کیا کیفیت ہوگی رحمان کے عرش کی، اور یہ فرشتوں کا اٹھانے کا مطلب کیا ہے، یہ کوئی نہیں جان سکتا، کوئی اس کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ اس لیے سلف و صالحین اور صحابہ و تابعین کا مسلک یہی ہے کہ ایسے مقامات پر یہ سمجھنا چاہیے، یہ ایمان رکھنا چاہیے کہ جو کچھ بھی کہا گیا ہے وہ حق ہے، وہ سچ ہے، بس اس میں زیادہ غور و فکر کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ کوئی جان سکتا ہے اس کے بارے میں کہ عرش رحمان کی کیا کیفیت ہے۔ یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ، اس روز تم سب محاسب اعمال کے لیے حاضر کیا جاؤ گے، تم میں سے کسی کا کوئی راز چھپا نہ رہے گا۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس دن سب کے سب لوگوں کے راز کھل کر سامنے آ جائیں گے۔ آج بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے ایسے ہی ہیں،
سب کے راز کوئی ان سے کوئی چھپا نہیں سکتا۔ آج بھی وہ دیکھ رہے ہیں سب کو، لیکن اس دن کی کیفیت کچھ اور ہوگی۔ اس دن جیسا کہ مختلف آیتوں میں یہ بات آئی ہے کہ زمین کو کوٹ کوٹ کر برابر کر دیا جائے گا اور سطح ہو جائے گی، زمین بالکل صاف ستھری سیدھی زمین ہو جائے گی، مسطح زمین ہو جائے گی۔ اس وقت اس پر نہ پہاڑ ہوں گے، نہ ٹیلے ہوں گے، نہ غار ہوں گے، نہ درخت ہوں گے، اور نہ ہی کوئی عمارتیں ہوں گی جہاں پر انسان چھپ سکتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اس دن سب سامنے ہوں گے، سب کو حاضر ہونا ہوگا۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، لہٰذا جس کا نامہ اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا اس کا شمار صالحین میں ہوگا، اور وہ کہے گا لو میرا نامہ اعمال پڑھو۔ یہاں سے نامہ اعمال کا تذکرہ آ رہا ہے کہ ایک وہ خوش نصیب ہوں گے جن کا نامہ اعمال ان کے داہنے ہاتھ میں یعنی سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ جس کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا اس کا مطلب یہی ہوگا کہ اس کا حساب بے باک ہے، اور وہ اللہ کی عدالت میں، اللہ کی بارگاہ میں جو پیش ہو رہا ہے وہ مجرم کی حیثیت سے پیش نہیں ہو رہا ہے، بلکہ وہ ایک مہمان کی حیثیت سے پیش کیا جا رہا ہے۔ اور اغلب امکان یہ ہے کہ وہ جو صالح انسان ہوں گے جس کا نامہ اعمال یعنی داہنی ہاتھ میں ملنے والا ہوگا، وہ خود جب اعمال نامے اڑائے جائیں گے تو آگے بڑھ کر اپنے داہنے ہاتھ سے وہ اعمال نامہ لے لے گا۔ یہ اس وجہ سے ہوگا کہ موت کے بعد سے حشر، میدان حشر میں پہنچنے تک کا اس کے ساتھ جو واقعات، جو حالات پیش آئے ہوں گے، اس کی وجہ سے اس کو اطمینان ہو چکا ہوگا کہ میرا نامہ اعمال میرے داہنے ہاتھ میں ہی آنے والا ہے، اور اس کو یہ بات کا بھی اندازہ ہوگا کہ میں یہاں پر انعام پانے کے لیے آیا ہوں، نہ کہ سزا بھگتنے کے لیے آیا ہوں۔ کیونکہ قرآن میں جا بجا صراحت کے ساتھ یہ بات موجود ہے کہ انسان کے مرنے سے پہلے ہی اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا معاملہ کیا ہونے والا ہے۔ جب تک کہ زندہ ہے، چل پھر رہا ہے، غفلت کا شکار رہتا ہے عام طور پر۔ جب غرغرہ موت لگتی ہے تو اس وقت ہی سے جو ہے اس کو معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ کس حیثیت سے جا رہا ہے، اس عالم سے اس عالم میں جب جا رہا ہے تو فرشتے کون سے آ گئے ہیں اس کے لیے، رحمت کے فرشتے ہیں یا عذاب کے فرشتے ہیں، اور وہ نیک بخت کی حیثیت سے یہاں سے وہاں جا رہا ہے یا بدبخت کی حیثیت سے جا رہا ہے، سب کچھ معلوم ہو جاتا ہے۔ روح نکالنے والے فرشتے جب بڑی عزت و اکرام کے ساتھ، تکریم کے ساتھ اس کی روح نکالتے ہیں تو وہ جو ہے رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں، اور جو مجرم ہوتا ہے اس کی روح کو کھینچ کر نکالا جاتا ہے، مارا جاتا ہے وہیں پر اس کو، تو یہیں سے دنیا ہی میں سے ابھی مرنے سے پہلے ہی اس کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ کیفیت موت کے وقت کی۔ اس کے بعد جو برزخ ہے، جو ویٹنگ روم جسے کہا جا سکتا ہے آپ، کہ یعنی دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی کے درمیانی حصہ جو ہے، جو جسے برزخ کہا جاتا ہے، چاہے وہ قبر ہو، چاہے مچھلی کا پیٹ ہو، چاہے اس کو جلا کر راکھ کر دیا گیا ہو، چاہے پانی میں ڈوب گیا ہو، کچھ بھی ہو گیا ہو، وہ برزخ ہی کہلائے گا۔ تو برزخ کی کیفیت جو ہوگی، وہ جو نیک انسان ہوگا اس کے ساتھ مہمانوں جیسا سلوک کیا جائے گا وہاں پر بہترین، یعنی بتایا جاتا ہے روایتوں میں کہ وہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہوگی قبر، یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہوگا۔ جو جیسا عمل کر کے یہاں سے جائے گا اس کو ویسا ہی وہاں پر جو ہے ٹریٹمنٹ دیا جائے گا، جیسا کہ دنیا میں بھی ہوتا ہے کہ آپ کیسا کام کرنے والے ہیں، آپ کی حیثیت کیا ہے، آپ کہیں پر جا کر ٹھہرے ہیں تو وہی حیثیت آپ کو دی جاتی ہے، اسٹیٹس وہی ملتا ہے آپ کو۔ ایسا ہی قبر میں بھی آپ کو جو ہے یعنی حشر ہونے سے پہلے، قیامت برپا ہونے سے پہلے آپ کا جو معاملہ ہوگا آپ کے عمل کے مطابق ہوگا۔ جو اچھے اور نیک عمل کر کے گئے ہوں گے تو ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ بہترین معاملہ قبر میں بھی فرمائیں گے اور ان کے ساتھ اچھا معاملہ ہوگا، اور جو مجرمین کی حیثیت سے یہاں سے گئے ہوں گے تو پھر ان کو یعنی حوالاتی مجرم کی طرح ان کو جو ہے معاملہ کیا جائے گا ان کے ساتھ۔ پھر حشر میں جب جمع ہوں گے تو اس وقت بھی کیفیت الگ الگ ہی ہوگی۔ جو اللہ کے یعنی نیک بندے اور مخلص بندے ہوں گے تو ان کا معاملہ الگ ہوگا، وہ خوش ہوں گے اور بڑے اطمینان کے ساتھ ہوں گے، اور جو مجرمین ہوں گے پریشان حال ہوں گے، یعنی قیامت کی ہولناکیوں کو دیکھ کر بہت پریشان اور گھبرا رہے ہوں گے۔ تو یہ ساری کیفیت دیکھنے کے بعد اندازہ ہو سکتا ہے اس انسان کو کہ میرا کیا معاملہ ہونے والا ہے، میرا حساب کتاب کیسا ہوگا، میرا نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں آنے والا ہے یا بائیں ہاتھ میں آنے والا ہے۔ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا فرمایا ایک مقام پر سورہ انشقاق میں، وہ شخص جس کا نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں دیا گیا وہ لوٹے گا اپنے اہل و عیال کی طرف بڑا خوش ہو کر اور مسرور ہو کر خوش ہو جائے گا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا فرمایا سورہ انشقاق میں، یعنی جس کا نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں دے دیا گیا اس کا حساب کتاب
آسان ہو گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف پیشی ہوگی، تفتیش نہیں ہوگی، کوئی سوال و جواب نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس کے لیے بڑی آسانی ہو جائے گی۔ تو اس وقت وہ بڑا خوش و خرم ہوگا، بڑا جو ہے کھیلتا ہوا ہوگا، اور اپنے لوگوں کے پاس جائے گا، اپنے دوستوں کے پاس، اپنے اہل و عیال کے پاس جا کر کہے گا کہ دیکھو لو پڑھ لو میرا نامہ اعمال، فیقول ہاؤم اقرؤوا کتابیہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، یعنی وہ بتا رہا ہوگا لوگوں کو خوشی سے، جیسا کہ دنیا میں بھی لوگ امتحان پاس کرتے ہیں، کوئی بڑا ایگزام پاس ہوتا ہے، بچے اپنے امتحان میں پاس ہوتے ہیں تو کیسا خوش ہوتے ہیں، خوش ہو کر جا کر اپنی رپورٹ بتاتے ہیں، اپنا رزلٹ بتاتے ہیں۔ وہاں پر یہ سب سے آخری رزلٹ ہوگا دنیا کا، اور آخرت میں جو ہے جانے والی جو زندگی ہوگی اس کا دار و مدار اسی امتحان پر ہوگا۔ تو دنیا کے امتحانوں کے لیے تو انسان بہت کوششیں کرتا ہے، بہت محنت کرتا ہے، بہت مشقتیں اٹھاتا ہے، جبکہ یہاں کے امتحانات میں کامیابی اگر ہو بھی جائے تو اس کے لیے عارضی لذتیں مل سکتی ہیں، عارضی راحتیں مل سکتی ہیں، ختم ہو جانے والی سب، لیکن وہاں کا جو امتحان ہے وہاں کے لیے تو دائمی لذتیں ہیں، راحتیں ہیں اللہ کی طرف سے۔ اس کے لیے انسان کو کوشش کرنی چاہیے، جتنی کوشش دنیا کے لیے وہ کرتا ہے، دنیا کے امتحانات کے لیے، وہاں کے امتحان کے لیے اس سے بہت زیادہ کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ وہاں کی راحتیں اور وہاں کی ساری چیزیں، نعمتیں دائمی ہوگی، وہاں جو ہے ختم نہ ہونے والی راحتیں ہوں گی۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے جو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی جو ہے اس کی محنت کرنے والا بنا دے اسی سلسلے میں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہم کو توفیق عطا فرمائے کہ ایسے اعمال ہم کرنے والے بن جائیں کہ وہ ہم سے راضی ہو جائے، اور پھر اسی وجہ سے ہمارا نامہ اعمال ہمارے داہنے ہاتھ میں آ جائے۔ اس کی ہمیں توفیق عطا فرمائیے کہ ایسے عمل ہم کرنے والے بن جائیں جس سے وہ راضی ہو جائیں اور خوش ہو جائیں۔ اور ایک بات اس میں جو ہے وہ داہنے ہاتھ میں جس کا نامہ اعمال آئے گا وہ خوش ہو کر یہ کہے گا کہ یہ کس وجہ سے ہوا ہے، کہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا کہ مجھے اپنا حساب ضرور ملنے والا ہے۔ یعنی وہ غفلت کی زندگی نہیں گزارتا تھا دنیا میں، وہ یہ بتانا چاہے گا لوگوں کو کہ دیکھو دنیا میں رہنے کے باوجود بھی میں جو ہے آخرت کی فکر کرتا تھا، اور مجھے یہ بات یاد تھی کہ ایک دن آنے والا ہے کہ میرے رب کے حضور مجھے جو ہے پہنچا دیا جائے گا، اور پھر وہاں پر میرا حساب کتاب ہوگا۔ یہ سوچ کر میں زندگی گزارتا تھا، اس وجہ سے آج مجھے یہ انعامات ملے ہیں اس کے سلسلے میں۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، لہٰذا وہ دل پسند عیش میں ہوگا، یعنی اپنی مرضی کے مطابق وہاں عیش کی زندگی گزارے گا۔ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ، عالیشان باغوں جنت میں، قطوفها دانیہ، جس کے میوے اپنی ڈالیوں کے ساتھ جھکے پڑ رہے ہوں گے، یعنی اتنے نیچے آ جائیں گے میوے اس کے کہ آسانی کے ساتھ وہیں پر بیٹھے بیٹھے اور لیٹے لیٹے وہ اس کو توڑ سکے گا اور کھا سکے گا۔ یہ آسانیاں اللہ تعالیٰ اس کو وہاں پر جو ہے دے دیں گے، مہیا فرما دیں گے، اور اونچے اونچے پرفضا مقامات پر اس کو رکھا جائے گا۔ بہترین عیش کی زندگی ہوگی، جیسا جی چاہے گا ویسا اس کو دیا جائے گا۔ وہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ساری نعمتیں اس کو اس وجہ سے دی گئی کہ اس نے دنیا میں رہتے ہوئے بھی اللہ کو یاد رکھا اور آخرت کی زندگی کے بارے میں فکر کرتا رہا۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزولا من غفور الرحیم۔ یہ سورہ حامیم السجدہ کی آیتیں ہیں، اسی واقعے سے متعلق ہیں کہ مرنے کے بعد اور برزخ میں اور حشر میں جو فرشتے آئیں گے ان لوگوں کے پاس جنہوں نے کہا تھا کہ میرا رب اللہ ہے، اور اس بات کو انہوں نے تسلیم کیا تھا اور پورا اسی کے مطابق انہوں نے عمل کیا تھا اپنی زندگی میں، تو پھر فرشتے آ کر کہیں گے کہ ہم تمہارے دوست ہیں، اس وقت بھی دوست تھے، آج بھی تمہارے دوست ہیں، تمہارے ساتھی ہیں ہم، اور تمہیں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تمہیں یہاں پر وہ سب چیزیں ملنے والی ہے جس کا تم سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، جو کچھ بھی تم چاہو گے تمہارا جی چاہے گا وہ سب کچھ تمہارے لیے یہاں پر حاضر ہے۔ تو یہ خوشخبریاں اس کو وہاں پر دی جائیں گی اور انعامات سے نوازا جائے گا، اس وجہ سے کہ اس نے دنیا میں ڈر کر زندگی گزاری تھی اور یہ خوف کے عالم میں زندگی گزاری تھی کہ میرا محاسبہ ہونے والا ہے، میرے رب کے حضور مجھے جانا ہوگا اور پھر وہاں پر ایک ایک پل کا حساب مجھے دینا ہوگا۔ کلوا واشربوا ہنیئا کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، ان سے کہا جائے گا خوب مزے سے کھاؤ پیو اپنے ان اعمال کے صلے میں جو تم نے گزارے ہوئے ایام میں کیے تھے، یعنی دنیا میں صالحانہ زندگی بسر کی تھی اور کوئی ناجائز ذریعہ اختیار نہیں کیا تھا،
اس کا یہ صلہ ہے تمہارے لیے۔ یہ ویسے بہترین انعامات سے اس کو وہاں پر نواز دیا جائے گا، صرف اس وجہ سے کہ اس نے کوئی حرام کام نہیں کیا تھا، اللہ تعالیٰ کی تمام منع کردہ چیزوں سے اس نے اپنے آپ کو روک لیا تھا، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اس نے پس پشت نہیں ڈالا تھا بلکہ اس پر عمل کیا تھا، اس کی وجہ سے یہ سارے انعامات اس کو ملیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔